آئیے ہم بائبل مقدس کو کھولیں۔ بائبل مقدس میں سے تیموتھیوس کے نام پولس رسول کا پہلا خط، اس کا پہلا باب، اس کی 18ویں سے 20ویں آیت تک۔ تیموتھیوس کے نام پولس رسول کا پہلا خط، اس کا پہلا باب، اس کی 18ویں آیت سے 20ویں آیت تک۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے: اے فرزند تیموتھیوس، ان پیشن گوئیوں کے موافق جو پہلے تیری بابت کی گئی تھیں، میں یہ حکم تیرے سپرد کرتا ہوں تاکہ تو ان کے مطابق اچھی لڑائی لڑتا رہے اور ایمان اور اس نیک نیت پر قائم رہے جس کو دور کرنے کے سبب سے بعض لوگوں کے ایمان کا جہاز غرق ہو گیا۔ انہی میں سے ہمنیس اور سکندر ہے، جنہیں میں نے شیطان کے حوالے کیا تاکہ کفر سے باز رہنا سیکھیں۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ پاسبانی خطوط کے تفسیری مطالعہ کے سلسلے میں آج ہمارا چوتھا لیسن ہے۔ سب سے پہلے ہم نے تعارفی لیسن دیا، جس میں ہم نے پاسبانی خطوط کا تعارف دیا۔ اس کے بعد میں پہلے باب کی پہلی 2 آیات ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، جس میں آداب و تسلیمات سے متعلق اور مقدس پالوس اور تیموتھیوس سے متعلق ہم نے انفارمیشنز دی، اور پھر پہلے باب کی 3 سے 11ویں آیت تک جو ہمارا دوسرا لیسن تھا، اس میں تیموتھیوس کی ایفیسس میں جو خدمت ہے، افسیوں میں، اس سے متعلق بیان کیا گیا۔ اور پھر تیسرے لیسن میں پہلے باب کی 12ویں سے 17ویں آیت تک مقدس پالوس رسول نے شکر گزاری خداوند کے حضور گزرانی ہے۔ اور آج ہمارے اس چوتھے لیسن میں مقدس پالوس رسول نے تیموتھیوس کے سپرد ایک ذمہ داری کی ہے، اور وہ ذمہ داری آج ہم دیکھیں گے کون سی ہے۔ جو مین مضمون ہے 18، 19 اور 20 میں آیت کا، وہ ہے مقدس تیموتھیوس کی ذمہ داری۔ اور ہم ان 3 آیات کو سمجھنے کے لیے، ان کو بہتر طور پر انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، ان کی تفسیر کرنے کے لیے، ہم نے اس حوالے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ 18ویں آیت میں مقدس پالوس رسول نے مقدس تیموتھیوس کو یہ ہدایات دی ہیں کہ اس نے اپنے ایمان پر کیسے قائم رہنا ہے، کیپنگ دا فیتھ، 18ویں آیت۔ پھر 19ویں آیت میں مقدس پالوس رسول نے تیموتھیوس کو یہ بتایا ہے کہ کچھ لوگ اپنے ایمان کو کھو بیٹھتے ہیں، اور اس کی جو ریزنز ہیں وہ بھی مقدس پالوس رسول نے بتائی ہیں، اور یہ ہے لوزنگ دا فیتھ۔ اور 20ویں آیت میں مقدس پالوس رسول نے مقدس تیموتھیوس کو 2 اشخاص کی مثال دے کر یہ بتایا ہے کہ کچھ لوگوں نے ایمان کا انکار بھی کیا ہے، اور اس کے نتیجے کے بارے میں بھی مقدس پالوس رسول نے بتا دیا ہے، اور اس میں بنتا ہے ڈینائنگ دا فیتھ۔ 3 قسم کے فیتھ ہیں جو میں نے آج آپ کے سامنے رکھے ہیں، جو مقدس پالوس رسول نے مقدس تیموتھیوس کو دیے ہیں۔
नंबर 1 कीपिंग द फेथ, नंबर 2 लूजिंग द फेथ, और नंबर 3 डिनाइंग द फेथ। कीपिंग द फेथ वर्स 18, लूजिंग द फेथ वर्स 19 एंड डिनाइंग द फेथ वर्स 20। सो इन तीनों आयात में 3 ईमान से मुतल्लिक हम ज़रूर सीखेंगे कि खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल क्या कहना चाहता है। 18वीं आयत, ए फर्जंद तिमोथियस, जैसे हमने तारफ़ी लेसन में देखा था कि मुक़द्दस पौलुस रसूल ने जब अपना जानशीन तैयार किया है तो उसने अपने आप को मुक़द्दस तिमोथियस के साथ ऑफिशियलाइज नहीं किया। उसने तिमोथियस के साथ अपना सरकारी या ऑफिशियल ताल्लुक नहीं बनाया। उसने एक ज़ाती मसीही रिश्ता उसके साथ बनाया है। और खिदमत में खूबसूरत चीज़ ये है कि हम ऑफिशियल नहीं होते, बल्कि हम यीशु मसीह में एक दूसरे के रिश्तेदार होते हैं। हम यीशु मसीह में किसी बहन के साथ, किसी भाई के साथ रिश्ता बनाते हैं और फिर हम खुदावंद की खिदमत कर सकते हैं। चाहे वो ऑफिशियल सेटअप में हो, लेकिन ऑफिशियल सेटअप जो होता है वो दुनियावी सेटअप होता है जिसमें लोग काम करते हैं, जिसमें बॉस होता है और मुलाजमीन होते हैं। लेकिन मसीहियत में जो सीनियर होता है वो बॉस नहीं होता, बल्कि बाप का दर्जा रखता है, और जो जूनियर होता है वो नौकर नहीं होता, बल्कि वो बेटा या बेटी का दर्जा रखता है। सो ये बाइबल का असूल है, ये बाइबल का प्रिंसिपल है कि जब हम खिदमत में हैं, जब मसीही ईमान में हैं और खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं, तो लाजमी है कि अगर आप एक ग्रुप की शक्ल में हैं, या आप सीनियर्स और जूनियर्स हैं, या आप किसी ऑफिस में या मिशन पे काम कर रहे हैं, तो लाजमी है कि इंतज़ाम के साथ साथ ये बात कभी ना भूलें कि हम एक मसीही रिश्ते में हैं। सो बाइबल मुक़द्दस में इंतज़ाम को डिस्करेज नहीं किया गया कि इंतज़ामी अमूर में हम किसी जूनियर की बात पुरस ना करें या किसी सीनियर की तंबीह ना करें, ये ऐसा नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि हमने अपनी खिदमत में सीनियर्स जूनियर्स की बजाय बाप और बेटा या ऐसे मुक़द्दस रिश्तों में रहना है जिनमें खुदावंद के नाम को जलाल मिले। सो ए फर्जंद, और ये उसका दीनी बेटा है। मैंने बताया था कि हमारा रूहानी बाप सिर्फ और सिर्फ आसमानी बाप हो सकता है। ज़मीन पर हमारा कोई रूहानी बाप नहीं हो सकता। ज़मीन पर जो गॉड फादर्स होते हैं उनको दीनी बाप कहा जाता है, धर्म बाप कहा जाता है, धर्म माँ कहा जाता है। लेकिन रूहानी बाप ज़मीन पर किसी को कहना दुरुस्त नहीं है, वो सिर्फ आसमान पर है, जैसे हम रूहानी बाप या आसमानी बाप कहते हैं। सो मुक़द्दस पौलुस रसूल जो हैं वो अपने दीनी बेटे तिमोथियस को बताते हैं कि वो अपने ईमान को कैसे एक्सरसाइज कर सकता है। ए फर्जंद तिमोथियस, उन पेशन गोइयों के मुआफिक जो पहले तेरी बाबत की गई थी, मैं ये हुक्म तेरे सुपुर्द करता हूँ ताकि तू उनके मुताबिक अच्छी लड़ाई लड़ता रहे और ईमान और उस नेक नियत पर कायम रहे। अब ये हदायत दी हैं उस बुजुर्ग खादम ने जो अपने जवान सीनियर खादम को ट्रस्ट कर रहा है, उसने भरोसा किया है और वो अपनी खिदमत को उसके सुपुर्द करना चाहता है
لیکن ہم یہ دیکھیں گے کہ تیموتھیوس جو ہے وہ کون سی پیشن گوئیوں کا ذکر کر رہا ہے۔ اے فرزند تیموتھیوس، ان پیشن گوئیوں کے موافق۔ اب پولس رسول جو ہیں وہ تیموتھیوس کو صرف یہ نہیں کر رہے کہ میں سینئر ہوں لہٰذا میں بزرگ ہو گیا ہوں، میں جانے والا ہوں، یا میں ریٹائر ہونے والا ہوں، یا میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں آسمانی باپ کے پاس جانے والا ہوں تو لہٰذا میرے بعد تو انچارج ہو جانا۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ اعمال 13 باب کی پہلی 3 آیات کو دیکھیں گے تو وہاں پولس اور برناباس کو انطاکیہ کی کلیسیا میں باقاعدہ ایک روزے میں رہ کر اور دعا میں ٹھہر کر کلیسیا نے، ذہن میں رکھیں، کلیسیا نے روزے میں ٹھہر کر دعا میں ٹھہر کر یہ فیصلہ کیا کہ مقدس پولس رسول کو اور برناباس کو ہم غیر اقوام میں بشارتی مشن پر بھیج دیں۔ اور یہ طریقہ ہوا کرتا تھا جب آپ کسی کو ذمہ داری دیتے تھے، یہ ابتدائی کلیسیا کا طریقہ ہوا کرتا تھا کہ وہ دعا میں ٹھہرتے، روزے میں ٹھہرتے اور روح القدس سے منت کرتے کہ ہمیں بتا کہ کن کن لوگوں کو اس مقدس خدمت کے لیے بھیجا جائے۔ اور پھر اس کلیسیا میں سے پیشن گوئیاں ہوتی تھیں اور ان پیشن گوئیوں کے مطابق جس جس کا نام سامنے آتا تھا اس کو اس خدمت کے لیے مقدس کر دیا جاتا تھا، مخصوص کر دیا جاتا تھا۔ اور یہ جو ہسٹری ہے جو اعمال 13 باب کی پہلی 3 آیات میں بیان کی گئی ہے، کیونکہ مقدس پولس رسول کو مشن بھی اسی طریقے سے دیا گیا تھا کہ انطاکیہ میں مقدس پولس رسول کو پیشن گوئیوں کے مطابق کلیسیا میں پیشن گوئیاں ہوئیں کہ پولس کو اور برناباس کو آپ مشن پر بھیج دیں۔ ان پیشن گوئیوں کے مطابق پولس رسول اور برناباس وہ غیر اقوام میں بشارتی مشن پر چلے گئے۔ اب وہ پولس اپنی خدمت کو تیموتھیوس کو دینے لگا ہے اور اس نے وہ جو رسالتی طریقہ ہے اس نے اس کو اگنور نہیں کیا۔ اس نے پھر کلیسیاؤں میں جا کر کہا ہے کہ میں بزرگ ہو گیا ہوں لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ میری جگہ تیموتھیوس لے لے، لہٰذا آپ دعا کرو کہ کیا خدا واقعی چاہتا ہے کہ ہم تیموتھیوس کو میرے بعد میرا جانشین بنا دیں۔ کلیسیا نے دعا کی اور کلیسیا نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ہاں تیموتھیوس ہی اس خدمت کے لیے چنا جائے۔ تو بہتر ہے یہ پیشن گوئیاں ہوئیں کلیسیاؤں میں تاکہ مقدس پولس رسول کے اس کام کو جو وہ تیموتھیوس کے سپرد کرنا چاہتا ہے وہ تیموتھیوس کے سپرد کر دے۔ یہ وہ پیشن گوئیاں ہیں، کہتا ہے ان پیشن گوئیوں کے موافق جو پہلے تیری بابت کی گئی تھیں۔ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ مقدس پولس رسول نے یا تو تیموتھیوس کے آرڈینیشن پر یہ پیشن گوئیاں لی ہیں یا کسی اور کلیسیائی عبادت میں پیشن گوئیاں لی ہیں، لہٰذا مقدس پولس رسول کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ میں کلیسیائی اختیار سے ان پیشن گوئیوں کے مطابق جو روح القدس نے تیرے بارے میں کی تھیں ان کے مطابق میں یہ حکم تیرے سپرد کرتا ہوں۔ یہ جو حکم ہے اس لیے یہاں پر استعمال کیا گیا ہے کہ یہ وہ حکم ہے جو خدا کے پاک روح نے میرے سپرد کیا تھا، لہٰذا یہ حکم اب میں تیرے سپرد کرتا ہوں۔ یہ وہ حکم ہے جس کا پولس رسول یہ کہتے ہیں کہ تیموتھیوس انکار نہیں کر سکتا۔ خدا کے حکم کو انکار کرنا خدا کی بادشاہی سے باہر جانے کے مترادف ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر یونا نے خدا کے حکم کا انکار کیا ہے
تو خدا کو اقرار کروانا آتا ہے۔ سو اس لیے یہاں مقدس پالوس رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ تیموتھیوس میرے بارے میں بھی پیشن گویاں ہوئیں، اب تیرے بارے میں بھی پیشن گویاں ہو گئی ہیں، لہٰذا یہ وہ حکم ہے جس کا نہ میں انکار کر سکتا تھا اور نہ ہی تو انکار کر سکتا ہے، لہٰذا میں یہ ساری کی ساری ایمان کی ذمہ داری تیرے سپرد کرتا ہوں۔ یہ جو سپرد کرنا ہے اس کو تھوڑا ایکسیجیٹ کر لیں۔ یہ جو سپرد کرنا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ اگر میرے پاس بہت ڈھیر سارا سونا ہے یا میرے پاس بڑی پراپرٹی ہے یا بینک بیلنس ہے یا وہ چیز جو میری بڑی اہم ہے، اس کو میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ میں کس کے سپرد کروں، کیونکہ یہ ایسا پریشس مال ہے، ایسا قیمتی مال ہے جو میں کسی عام بندے کے سپرد نہیں کر سکتا، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میں اپنا مال متاع کسی ایسے شخص کے سپرد کر دوں جو وہ اپنی ذات کے اوپر خرچتا رہے، اور جب میں پوچھوں تو وہ کدھر ہے تو وہ کہے کہ خرچ ہو گیا ہے۔ لیکن ذہن میں رکھیں، ہمارا مسیحی ایمان ہمارے سونے چاندی سے کہیں زیادہ قیمتی ہے، روپے مال و دولت سے کہیں زیادہ قیمتی ہے، اور اس لیے مقدس پالوس رسول نے کہا ہے کہ میں جو چیز تجھے دے رہا ہوں وہ ہمارا مسیحی ایمان ہے، اور یہ میں تیرے سپرد کر رہا ہوں، تجھے میں اس کا کسٹوڈین بنا رہا ہوں، تجھے میں بینک میں جمع کروا رہا ہوں، جس کو انچارج تو بن جائے گا، جس کا انچارج تو بن جائے گا، اور اس طرح سے یہ میں پریشس چیز تجھے دے رہا ہوں۔ کیپنگ دا فیتھ، تاکہ تو ان کے مطابق اچھی لڑائی لڑتا رہے۔ اب یہاں پر تین چیزیں جو بیان کی گئی ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ مقدس پالوس رسول نے پہلی بات اس نے اپنا رشتہ ظاہر کیا ہے، دوسری بات اس نے کہا ہے میرے پاس جو خدمت دینے کا اختیار ہے وہ کلیسیا نے دیا ہے، لہٰذا تو اس کا انکار نہیں کر سکتا، یہ وہ حکم ہے جو مجھے ملا اور میں تجھے دے رہا ہوں، اور تیرے سپرد کرتا ہوں، یعنی ایسی پریشس چیز، ایسی قیمتی چیز میں تیرے سپرد کر رہا ہوں جو انتہائی دیانتدار بندہ سمجھ کر میں تجھے دے رہا ہوں۔ تین چیزوں کے لیے اس نے کہا ہے۔ پہلی بات کہ ان کے مطابق اچھی کشتی یا اچھی لڑائی لڑتا رہے۔ پہلی بات کہ خداوند کے لیے تو اچھی لڑائی لڑتا رہے، لڑے نہیں ہے۔ یہاں پر جو ہم نے گرامر دیکھنی ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ لڑائی لڑ کے ختم ہو جاتی ہے۔ ایک لڑائی شروع ہوئی اور وہ کچھ دیر جاری رہی اور وہ ختم ہو گئی، لیکن مقدس پالوس رسول نے تیموتھیوس کو یہ کہا ہے کہ میں ایمان تیرے سپرد کر رہا ہوں جس پر عمل کر کے تو نے خود بھی بچنا ہے، اور اس ایمان کو کلیسیاؤں تک بھی لے جانا ہے تاکہ بہت ساری کلیسیائیں آزاد ہو جائیں، بہت ساری کلیسیائیں بحال ہو جائیں، بہت ساری کلیسیائیں نجات یافتہ ہو جائیں۔ اس کے لیے تجھے تین کام کرنے پڑیں گے۔ پہلا کام یہ ہے کہ تو اچھی لڑائی لڑتا رہے، لڑے نہیں بلکہ لڑتا رہے۔ یہ ساری عمر کی لڑائی ہے، یہ روحانی جنگ جو ہوتی ہے، جنگ شروع ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، نقصانات ہوتے ہیں، لیکن روحانی جنگ جب شروع ہوتی ہے تو وہ کبھی ختم نہیں ہوتی اور اس میں کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا۔ مقدس پالوس رسول نے جو پہلی ذمہ داری دی ہے وہ یہ دی ہے کہ تو اچھی لڑائی لڑتا رہے، جب تک موت تجھے جدا نہ کرے میری خدمت سے، تو نے اس سے کنارہ نہیں کرنا۔ سو یہ پہلی بات
तिमोथियस के सुपुर्द की है किसने? मुकद्दस पौलुस रसूल ने। और मुकद्दस पौलुस रसूल आज अपने तिमोथियस को नहीं, बल्कि आज दौरे हाजरा के तिमोथियस के सुपुर्द भी ये खिदमत करना चाह रहे हैं। उसने ये सुपुर्द की है मेरे और आपके। ये खिदमत ईमान का तहफ़्फ़ुज़ करना, ईमान को एक्सरसाइज करना, ईमान का प्रचार करना, ये 3 बड़े मिशन मुकद्दस पौलुस रसूल ने तिमोथियस को दे दिए हैं कि तू अपने ईमान का तहफ़्फ़ुज़ करना ताकि तेरा ईमान कोई चोरी ना कर ले। अगर आप यहूदा का खत पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि तू अपने ईमान का चौकीदारा कर। तू अपने ईमान का चौकीदारा, यानी तेरा ईमान कोई तुझसे छीन कर नया ना ले जाए, तेरे ईमान में कोई मुतज़लज़ल चीज ना आ जाए, तेरे ईमान में कोई कमजोरी ना आ जाए। जो हर मसीही की पहली जिम्मेदारी यह है कि वो अपने ईमान का तहफ़्फ़ुज़ करे। दूसरी बात, सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं करे, अपने ईमान को एक्सरसाइज करे। अपने ईमान का तहफ़्फ़ुज़ करना यह होता है कि हमारे ईमान पर कोई हमला ना हो, रूहानी हमला ना हो, ताकि उसमें कोई आमेज़िश ना हो जाए। नंबर 2 कि हम ईमान को एक्सरसाइज करें, हम ईमान दिखाएं लोगों को कि मेरा ईमान ये है, अपने ईमान को जाहिर करें लोगों के ऊपर। और नंबर 3, हमारे ईमान का प्रचार भी होना चाहिए। ये लोगों को भी बताना चाहिए कि हमारा ईमान क्या है। ये हदायत दी हैं मुकद्दस पौलुस रसूल ने अपने लख्ते जिगर दीनी बेटे को तिमोथियस को, और उसको हदायत की क्या की है कि तूने अपनी इस रूहानी जंग को मरते दम तक खत्म नहीं करना, अपने ईमान में खड़े रहना है, उसका दिफा करना है, उसको एक्सरसाइज करना है और उसका प्रचार करना है। और मुकद्दस पौलुस रसूल ने कहा है कि ये लड़ाई अब से शुरू होगी और तेरी जिंदगी तक जारी रहेगी, और मरने से पहले, खुदावंद के पास जाने से पहले, जैसे मैंने तेरे सुपुर्द ये हुक्म किया है, तू उस दयानतदार के सुपुर्द कर देना जो अगले दयानतदार के सुपुर्द कर सके। ये वो रिले रेस है। आपने कभी रिले रेस देखी है? वो जो झंडी पकड़ते हैं, दौड़ते हैं, और जब एक आदमी थकता है तो वो दूसरे को पकड़ा देता है। इसको रिले रेस कहते हैं। और ये रेस जो है ये बहुत सारे लोग दौड़ते हैं, और मसीही खिदमत जो है ये रिले रेस है। और इसमें होता है कि अगर मैं थकूंगा तो मैं अपनी जो झंडी है वो किसी और को दे दूंगा, वो मेरी जगह दौड़ेगा, और जब वो थक जाएगा फिर कोई और तीसरा दौड़ेगा। इस तरह से मुकद्दस पौलुस रसूल ने कहा है कि जैसे मैंने तेरे सुपुर्द ये झंडी कर दी है, तू अगले ऐसे दयानतदार के सुपुर्द कर देना जो उससे अगले दयानतदार के सुपुर्द कर सके। ये चेन कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। सो ये लड़ाई लड़ते रहना, और खुदावंद के पास जाने से पहले या रिटायर होने से पहले ये खिदमत किसी ऐसे दयानतदार के सुपुर्द कर देना जो अगले दयानतदार के सुपुर्द करे। ये हदायत दी हैं मुकद्दस पौलुस रसूल ने अपने बेटे, अपने फर्जंद तिमोथियस को। उनके मुताबिक अच्छी लड़ाई लड़ता रहे और ईमान और उस नेक नियत पर कायम रहे। जैसे मैंने बताया है कि होल्डिंग फेथ इन द मिडल ऑफ हॉस्टिलिटी, मसीही ईमान के ऊपर बड़े चैलेंजेस होते हैं, और ये चैलेंजेस जो होते हैं ये उस वक्त सामने आते हैं जब हॉस्टिलिटी आती है। हॉस्टिलिटी कहते हैं ऐसी मुखालफत को, ऐसे अमल को जो हमारे ईमान के ऊपर असरअंदाज होता हो। यानी हमारे ऊपर कई दफा झूठी तालीम का हमला हो जाता है, हमारे ऊपर बाज़ औक़ात
ادھر ادھر سے دیگر تعلیمات کا حملہ ہو جاتا ہے، ہمارے اوپر ایمان چھیننے والے آ جاتے ہیں، ہمارے اوپر پڑھے لکھے لاجیکل لوگ حملہ کر دیتے ہیں۔ اور مقدس پالوس رسول نے کہا ہے کہ جس دنیا میں تو رہ رہا ہے وہاں پر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہوسٹائل ہیں، آپ کے ایمان کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی تم مسیحی لوگ یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا کیوں کہتے ہو، یہ ہمارے ایمان کے اوپر چیلنج آ گیا ہے۔ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ تم مسیحی لوگ یہ کیوں کہتے ہو کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح صلیب پر ہمارے گناہوں کے لیے مرا ہے۔ ایک اور عملہ ہو گیا کہ تم لوگ یہ کیوں کہتے ہو کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ تم یہ لوگ کیوں کہتے ہو کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح آسمان پر چلا گیا ہے۔ تم لوگ کیوں کہتے ہو کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح دوبارہ آئے گا اور وہ ہر نیک و بد کا فیصلہ کرے گا اور فائنل جج دنیا کا وہی ہوگا۔ یہ بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو آج ہماری دنیا میں پوچھے جا رہے ہیں۔ یہ تو وہ ہیں جو ایکسٹرنل سوالات ہیں۔ اب ہمارے اندر مسیحی ایمان میں بھی ہمارے متزلزل ایمان کے اوپر حملہ ہو رہا ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ایسٹر نہیں منانا چاہیے، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں جی بڑا دن نہیں منانا چاہیے، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں جی موسوی شریعت کو نہیں چھوڑنا چاہیے، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں جی وہ جیوش مسیحیانک یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ ارے بھائی ہمارے پاس بائبل مقدس ایک معیار ہے، ہم بائبل مقدس نیو ٹیسٹمنٹ کے لوگ ہیں، ہمیں بائبل مقدس کے مطابق جانا ہے، ہمیں بائبل مقدس کے مطابق رہنا ہے۔ یہاں پر مقدس پولس رسول نے کہا ہے اے تیموتھیوس، تیرے ایمان کے اوپر بہت سارے حملے اندر سے بھی ہوں گے اور باہر سے بھی ہوں گے۔ تیری ذمہ داری یہ ہے نمبر 1 کہ ایمان کی اچھی کشتی لڑنا جیسے میں نے لڑی ہے۔ نمبر 2 اپنے ایمان کے ببلیکل فیتھ کے اوپر کمپرومائز نہ کرنا۔ یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ایمان ببلیکل فیتھ کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا، اور یہ ہدایات صرف مقدس پولس رسول نے تیموتھیوس کو نہیں آج ہمیں بھی دی جا رہی ہیں کہ ہم نے اپنے ایمان کی اچھی کشتی لڑنی ہے مقدس پولس رسول کی طرح۔ نمبر 2 ہم نے اپنے ایمان پر کمپرومائز نہیں کرنا۔ نمبر 3 یہاں بتائی گئی ہے بات کیپنگ دا فیتھ کے نیچے، اور اس نیک نیت پر قائم رہے، مینٹین اے گڈ کانشنس۔ اب یہاں پر ایک اور ایمان کے بعد ایک اور چیلنج ہمیں دے دیا ہے۔ پہلا اس نے کہا کہ ایمان کی کشتی لڑ، دوسرا یہ کہا کہ ایمان کو سنبھال۔ نمبر 3 اس نے کہا ہے کہ خدمت میں بد نیتی استعمال نہ کرنا، نیک نیتی، کیونکہ ذہن میں رکھے نیت کہتے ہیں سوچ کو جو برین میں ڈیولپ ہوتی ہے۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپ کو وہ کام آپ کے برین میں کرنا پڑے گا۔ جب تک آپ نے اپنے برین میں وہ کام نہیں کیا اس وقت تک وہ آپ کا کام ڈسپلے نہیں ہو سکتا۔ اس کی جو فائنل چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ایمان ہمارے پاس ہے، جو خدمت ہمارے پاس ہے، اس کو ہم نے پہلے فیصلے اپنے ذہن میں برین میں کرنے ہیں، نیت کے ساتھ کرنے ہیں۔ اور اگر ہماری نیت خراب ہو گئی تو منسٹری تو خراب ہو ہی جائے گی۔ سب سے پہلے یہاں پر جو زور دیا ہے مقدس پولس رسول نے وہ کہا ہے کہ خدمت میں بد نیت نہ ہونا، خدمت میں نیک نیتی پر قائم رہنا، کیونکہ اگر تیری نیت خراب ہو گئی تو تیری منسٹری بھی خراب ہو جائے گی، تیرا ایمان بھی خراب ہو جائے گا، اور کلیسیاؤں میں بھی بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ سو نیت جو ہے، جو گڈ کانشنس ہے، یہ مسیحی ایمان کی بنیاد ہے۔
یعنی ہم نے اپنے اس کریکٹر میں، اپنی اس خدمت میں ہماری جو سوچ ہے وہ خداوند یسوع مسیح سے لی گئی ہونی چاہیے۔ اس نے کہا تھا کہ اگر تم برا سوچو گے تو برا نتیجہ نکلے گا، اگر تم نے سوچ لیا تو ہو گیا۔ پولس رسول نے اپنے آقا خداوند یسوع مسیح ہمارے نجات دہندہ کا اصول یہاں پر لیا ہے کہ خدمت میں 3 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ نمبر 1 مستقل مزاجی، ہم نے کشتی لڑتے رہنا ہے۔ نمبر 2 ایمان کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا۔ نمبر 3 بد نیت نہیں ہونا، ہماری سوچ میں کمزوری نہیں ہونی چاہیے، تب ہم جا کے کیپنگ دا فیتھ یعنی ایمان کے اوپر قائم رہ سکتے ہیں۔ 18ویں آیت ہم نے کر لی ہے۔ 19ویں آیت دیکھیے گا، لوزنگ دا فیتھ، لوزنگ دا فیتھ، جس کو دور کرنے کے سبب سے بعض لوگوں کے ایمان کا جہاز غرق ہو گیا۔ کس کو دور کر کے؟ 3 چیزوں کو دور کر کے۔ کچھ لوگوں نے جو مقدس پالوس رسول نے 3 پرنسپلز دیے ہیں جو مسیحی خدمت کا اثاثہ ہیں تمام مسیحیوں کے لیے، کہ آپ اپنی خدمت میں اپنی کشتی کو لڑتے رہیں، مستقل مزاج رہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 ایمان پر کوئی کمپرومائز نہ کریں۔ نمبر 3 آپ کی خدمت میں کھوٹ نہیں ہونا چاہیے، لیکن چند میں یہ 3 چیزیں نہیں رہیں، چند لوگوں میں یہ 3 چیزیں نہیں رہیں، جن کو دور کرنے کے سبب سے بعض لوگوں نے ایمان کا جہاز غرق کر دیا۔ ایمان خداوند کے بندہ پولس رسول کے نزدیک اتنی بڑی چیز ہے کہ وہ اس کو جہاز سے تشبیہ دے رہا ہے۔ ایمان چھوٹی چیز نہیں ہے، ایمان بہت بڑی چیز ہے مسیحی فرد کا، مسیحی بشر کا۔ جو جہاز ہے وہ ایمان ہے، اور اگر جہاز غرق ہو جائے تو اس میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب کچھ غرق ہو جاتا ہے۔ جب ایمان ہی نہیں رہا تو پھر جہاز بھی نہیں رہا، بہت کچھ تباہ ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ جن لوگوں نے مقدس پولس رسول کی تعلیمات پر جو اس نے اپنے خداوند یسوع مسیح سے لی تھی عمل نہیں کیا، ان لوگوں نے کیا کیا؟ پہلی بات انہوں نے کی ہے، جب انہوں نے عمل نہیں کیا تو انہوں نے کلیسیا کو زخمی کیا، کلیسیا کو تتر بتر کیا۔ پہلا کام ان لوگوں نے لکھا ہوا ہے جس کو دور کرنے کے سبب سے بعض لوگوں کے ایمان کا جہاز غرق ہو گیا۔ جن لوگوں کے ایمان کا جہاز غرق ہو گیا انہوں نے یہ نیچے جو کام ہیں وہ والے کیے ہیں۔ پہلا کام انہوں نے کیا ہے، انہوں نے کلیسیاؤں کا بیڑا غرق کر دیا، اس لیے ان کا اپنا تو جہاز غرق ہو ہی گیا تھا، انہوں نے کلیسیائی ایمان کو بھی چیلنج بنا دیا۔ نمبر 2 انہوں نے پولس رسول کے دل کو رنجیدہ کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مقدس پولس رسول کی نظر میں ہیں، جن کے ساتھ مقدس پولس رسول کا اٹھنا بیٹھنا تھا، اور مقدس پولس رسول کیا رہے ہیں، مقدس تیموتھیوس تو یہ نہ کرنا۔ بعض لوگوں نے کیا، انہوں نے اپنے ایمان کا جہاز غرق کر دیا اور کلیسیا کے ایمان کے جہاز کو بھی چیلنج بنا دیا۔ پھر مقدس پولس کہتے ہیں انہوں نے مجھے بھی پریشان کیا، میں پریشان ہو گیا ہوں کہ جو کام میں نے کیا تھا اس کو خراب کرنے کے لیے یہ لوگ استعمال ہو رہے ہیں۔ انہوں نے مقدس پولس رسول کو رنجیدہ کیا۔
اور انہوں نے نمبر 3 صرف اپنے ایمان کا نقصان نہیں کیا بلکہ وہ بعد میں دوسرے ایمانداروں کے نقصان کا بھی سبب بنے۔ یہ چیزیں کیوں ہوئیں؟ ان لوگوں نے ایسا کیوں کیا؟ 7 چیزیں ہیں انہوں نے جو کی۔ پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ببلیکل فیتھ کو ریجیکٹ کر دیا۔ They rejected the biblical faith۔ دیکھیں ہمارا جو مسیحی ایمان ہے اس کا جو معیار ہے وہ بائبل کا فیتھ ہے، بائبل پر ایمان ہے۔ اگر ہمارے ایمان کا سورس بائبل سے باہر ہے تو اسے ہم مسیحی ایمان نہیں کہتے۔ ایمان تو ہوگا لیکن مسیحی ایمان نہیں ہوگا۔ انہوں نے ببلیکل فیتھ کو ریجیکٹ کر دیا۔ پھر نمبر 2 پہ ان کی نیک نیتی ختم ہو گئی اور وہ بد نیت ہو گئے۔ پہلی بات کہ انہوں نے بائبل کے فیتھ کو رد کر دیا۔ دوسری بات کہ انہوں نے اپنی نیت کو بد نیت میں بدل دیا۔ وہ نیک نیتی کی بجائے بد نیتی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ خدا کے کام کو اور خدا کے گفٹس کو، خدا کی نعمتوں کو اپنے ذاتی کاروبار کا حصہ بنا لیتے ہیں، خدمت کی بجائے، گاسپل سنانے کی بجائے آپ چندے بٹورنے والے ہو جاتے ہیں، آپ کی نظریں انجیل کے پرچار پر نہیں ہوتی بلکہ کلیسیائی پاکٹس پر ہوتی ہیں، ان کے دلوں پر نہیں ہوتی۔ یہ نیت ہے کہ آپ گھر سے کیا سوچ کے جا رہے ہیں جب آپ کلیسیائی وزیٹیشن پہ جا رہے ہیں؟ کیا آپ اس لیے جا رہے ہیں کہ آج شام کے لیے کھانے کا کچھ انتظام ہو جائے گا؟ یہ بد نیتی ہے، کیونکہ جس مالک کی آپ خدمت کرنے جا رہے ہیں آپ اس کو بھروسہ نہیں کر رہے اور ایک کلیسیا کے ممبر پر بھروسہ کر رہے ہیں۔ یہ بھی نہیں پتا کہ اس کے پاس کچھ ہے بھی ہے کہ نہیں ہے۔ یہاں پر ان کی نیت خراب ہو گئی ہے، ان کی منسٹری میں پیسہ آ گیا ہے اور ان کی منسٹری میں لالچ آ گیا ہے، ان کی بد نیتی سامنے آ گئی ہے اور اس طرح سے یہ ان کے ایمان کا جہاز غرق ہو گیا ہے۔ نمبر 3، انہوں نے خدا کی آواز سننے کی بجائے اپنی خواہشات کی تابعداری کی۔ جو لوگ یا جن لوگوں کے ایمان کا جہاز غرق ہوا، انہوں نے تیسرا کام یہ کیا کہ انہوں نے اپنی ذاتی خواہشات کو اپنی خدمت پر ترجیح دے دی اور خداوند کی آواز سننے کی بجائے انہوں نے اپنے دل کی آواز سنی، اپنے ضمیر کی آواز سنی، اپنے لالچ اور ہوس کی آواز سنی اور اپنی خدمت کو روپے پیسے کی غرض سے استعمال کرنے کی کوشش کی۔ نمبر 4، جن لوگوں کے ایمان کا جہاز غرق ہوا انہوں نے بائبل کی تعلیمات کو چھوڑ کر ادھر ادھر کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کی۔ بہت سارے جھوٹے اساتذہ تھے اس دور میں جن کے بارے میں مقدس پولس رسول نے مقدس تیموتھیوس کو انتباہ کیا ہے کہ ان کو بتا دے کہ ان کی تعلیمات پر عمل نہ کریں، لیکن ان لوگوں نے کیا جن کے ایمان کا جہاز غرق ہو گیا، انہوں نے جھوٹی تعلیمات کو اپنا سہارا بنایا۔ نمبر 5، انہوں نے اپنی مسیحی زندگی میں بائبل کی بجائے انہوں نے جھوٹی بت پرستی اختیار کر لی۔ بائبل کے کلام کی بجائے انہوں نے اپنے ایمان کو غلط ایکسرسائز کیا، ایول پریکٹسز شروع ہو گئی۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو بائبل کو جاننے کے باوجود درباروں پر ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کے کلام کو سننے کے باوجود بابوں اور پیروں کے پاس جاتے ہیں، پیر پرستی کرتے ہیں، بت پرستی کرتے ہیں
اور اپنے ایمان کو غلط ایکسرسائز کرتے ہیں۔ مقدس پولس رسول نے تیموتھیوس کو کہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ایمان کا جہاز غرق ہو گیا ہے۔ نمبر 6 پہ، جن لوگوں کے ایمان کا جہاز غرق ہو گیا ہے وہ بائبل کی تعلیم کو لیتے تو ہیں لیکن اس کو اپنی مرضی کے مطابق کنٹرول کر لیتے ہیں، اور یہ بہت بڑی اور بری بات ہے۔ لوگ دنیاوی عہدے لینے کے لیے بائبل کو اپنی مرضی کے مطابق انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ یہ چھٹے قسم کے لوگ ہیں جن کے ایمان کا جہاز غرق ہو گیا ہوا ہے۔ They take Christian teachings and twist it which suits them، جو ان کو سوٹ کرتی ہے۔ اگر کسی نے طلاق دینی ہے تو وہ بائبل میں سے بہت سارے حوالے ڈھونڈ کے اپنی مرضی کے مطابق وہ ایک فائل بنا لیتا ہے، اور اگر لوگوں سے پوچھتے تو نے طلاق کیوں دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو بائبل سے فیصلہ کیا ہے۔ اگر کسی نے دوسری شادی کرنی ہے وہ بہت سارے حوالے بائبل مقدس میں ڈھونڈ لیتا ہے، اور بعد میں دوسری شادی کرتا ہے اور لوگ پوچھتے ہیں تو نے دوسری شادی کیوں کی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے بائبل کے مطابق کی ہے کیونکہ بائبل میں اس کی اجازت ہے۔ عہدے لینے کے لیے، بڑے بڑے عہدے لینے کے لیے، سرکاری عہدے اور دینی عہدے لینے کے لیے، کلیسیائی عہدے لینے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے اس عہدے کے مطابق خود ہی قوانین بناتے ہیں، اور اپنے بنائے ہوئے قوانین کو بائبل پر ترجیح دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نہیں جن ہم نے تو سارے قانون بائبل سے لیے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بائبل مقدس کی تعلیم کو لیتے ہیں مگر وہ بائبل مقدس کی تعلیم کو ٹویسٹ کرتے ہیں، اور وہ اپنی سچویشن کے مطابق کلام کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ایمان کا جہاز غرق ہو گیا ہے، اور وہ دیگر لوگوں کے ایمان کے جہاز کو غرق کرنے کا سبب بھی بنتے ہیں۔ نمبر 7، they advocate the wrong over the truth۔ وہ سچائی کے اوپر دلیلیں دیتے ہیں، سچائی کے اوپر وہ ایڈوکیسی دیتے ہیں، اور جھوٹ کو سچائی پر فوقیت دیتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں۔ وہ بائبل کی سچائیوں کو نہیں بلکہ بائبل کی سچائیوں کو دنیاوی جھوٹ کے ساتھ وہ بائبل کی سچائی کو جھوٹا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور آج کل ایسے ہوتا ہے، اور یہ پڑھے لکھے لوگوں میں ہو رہا ہے۔ عدالتوں میں جب کیس جاتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی کرسچن لائر ہے جو بائبل مقدس کو مانتا ہے وہ کبھی بھی کسی طلاق کا کیس لڑنے نہیں جائے گا یا دوسری شادی کا کیس لڑوانے نہیں جائے گا اگر وہ بائبل کے مطابق اپنی وکالت کرتا ہے۔ اور اگر وہ اپنے پیشے کے لیے وکالت کرتا ہے تو پھر ہم طلاق کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں کہ جی بائبل مقدس میں طلاق ہے، عدالتوں میں جاتے ہیں اور مسیحیوں کی طلاق کروا لیتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے ایک پارٹی سے پیسے لیے ہوتے ہیں۔ وہ ایڈوکیسی کرتے ہیں، جھوٹ کے ساتھ وہ کلام کی سچائی کے اوپر غالب آ جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جس کو مقدس پولس رسول نے کہا ہے، میں نے نہیں کہا۔ مقدس پولس رسول کہہ رہے ہیں اے تیموتھیوس، بعض لوگوں کے ایمان کا جہاز غرق ہو گیا کیونکہ انہوں نے یہ سارے کام کیے۔ 20ویں آیت، پہلے تھا کیپنگ دا فیتھ، پھر لوزنگ دا فیتھ، اب ہے ڈینائنگ دا فیتھ۔ یہ جو فیتھ ہے اس کو 20 طرح سے ڈیل کیا جا سکتا ہے، بائبل مقدس میں بتایا گیا ہے۔ یہ ٹویسٹ کیا جا سکتا ہے، اس کا جہاز غرق ہو سکتا ہے، کسی اور پر بھی اس کو ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہ میں نے پوری لسٹ دی ہوئی ہے، میں کمپیوٹر پہ ڈال دوں گا، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 20 طرح سے ایمان کو متزلزل کیا جا سکتا ہے۔ بائبل مقدس نے بتایا ہے کہ 20 ایسے طریقے ہیں جب ہم مسیحی ایمان کے ساتھ چھیڑ خانی کر سکتے ہیں،
اور اس لیے یہ لازم ہے کہ اپنے ایمان کا جہاز غرق نہ ہونے دیں۔ 18ویں آیت میں دیکھا کیپنگ دا فیتھ، 19ویں آیت میں دیکھا لوزنگ دا فیتھ، اب 20ویں آیت میں ہے ڈینائنگ دا فیتھ۔ ڈینائنگ دا فیتھ، یہ ہمینیس ایک آدمی ہے، یہ ہمینیس اردو میں ہے اور سکندر ہے، انہی میں سے ہمینیس اور سکندر ہیں جنہیں میں نے شیطان کے حوالے کیا تاکہ کفر سے باز رہنا سیکھیں۔ ڈینائنگ دا فیتھ، یہاں پر مقدس پالوس رسول نے خاص کر مثال دے دی ہے دو ایسے لوگوں کی جو مقدس پالوس رسول کے ساتھی تھے لیکن ان کے ایمان کا جہاز غرق ہو گیا۔ ان میں سے ایک کا نام ہمینیس ہے اور دوسرا الیگزینڈر یعنی سکندر ہے۔ یہ دو مثالیں دے دی ہیں۔ مقدس پالوس رسول یہ کہتے ہیں کہ جنہیں میں نے شیطان کے حوالے کیا تاکہ کفر سے باز رہنا سیکھیں۔ اب اس کو دیکھیں کیا ہے۔ یہ جو ہمینیس ہے اس کے بارے میں ہمارے پاس معلومات ہیں۔ اگر آپ اعمال 19 باب کی 34 میں دیکھیں، یہ ایک یہودی شخص تھا جس نے اپنے ایمان کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، خداوند یسوع مسیح کو نجات دہندہ مان کر اس نے اس کا انکار کر دیا اور اس کے ایمان کا جہاز غرق ہو گیا۔ اور یہ صرف اپنے ایمان سے ہٹا نہیں بلکہ یہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کفر بکا کرتا تھا۔ یہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بہت غلط ملت تعلیمات دیا کرتا تھا۔ اور اگر آپ مزید دیکھیں پہلے تموتھیوس پہلے باب کی 19-20ویں آیت میں یہ ہے جو ہم ذکر کر رہے ہیں، اس کو فالس ٹیچر یعنی جھوٹا استاد بھی کہا گیا ہے، جو اپنے ایمان کو تو گنوا بیٹھا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ دو دیگر ایماندار لوگوں پر بھی حملہ آور ہے۔ دوسرا تموتھیوس 2 باب کی 17ویں آیت میں ہمینیس کو ہیریٹیکل ٹیچر یعنی ایک بدعتی استاد کا نام دیا گیا ہے۔ الیگزینڈر کے بارے میں دیکھتے ہیں کیا ہے۔ یہ دوسرا آدمی ہے جس نے اپنے ایمان کو ترک کر دیا اور اس کے ایمان کا جہاز غرق ہو گیا، اور یہ بائبل کا یعنی انجیل کا دشمن اس کو کہا جاتا ہے۔ اگر آپ دوسرا تموتھیوس 4 باب کی 14ویں اور 15ویں آیت میں دیکھیں اور پھر اعمال 19 باب کی 33ویں آیت میں، یہ ایک میٹل ورکر ہے جس نے مقدس پالوس رسول کا ناک میں دم کیا ہوا تھا، یہ انجیل کی مخالفت کرتا تھا، یہ وہ شخص ہے، اور پالوس رسول کا ان کے ساتھ بڑا گہرا ایکشن تھا۔ اس لیے یہ دو لوگ ہیں جن کے متعلق پالوس رسول نے مقدس تموتھیوس کو بتایا ہے کہ تموتھیوس بہت سارے لوگ تھے، میں دو لوگوں کی مثال دینے لگا ہوں، ہمینیس ہے اور الیگزینڈر ہے۔ ہمینیس اور سکندر جو ہے یہ دو لوگ ہیں جنہوں نے میرے لیے مشکل پیدا کی، یسوع مسیح کے کلام کی مخالفت کی، انجیل کی بشارت کی رکاوٹ بنے۔ یہ وہ دو لوگ ہیں تموتھیوس جنہوں نے میرے ساتھ برا کیا۔ میں نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ میں نے شیطان کے سپرد کر دیا۔ اب یہ دیکھتے ہیں کیا ہے، تاکہ کفر سے باز رہنا سیکھیں۔ اب یہ فکرہ دیکھتے ہیں کیا ہے، ہمیں کیا اس میں سے ملتا ہے کہ شیطان کے سپرد کرنے سے کیا مراد ہے، اور پھر کفر بکنے سے باز کیسے رہ سکتے ہیں۔ یہ ہم 3 چیزیں اس میں دیکھیں گے کہ اس چھوٹے سے فکرے کے بارے میں کیا کہا گیا ہے۔ یہودی عبادت خانوں کا یہ اصول تھا، ایک لا تھا، ان کی شریعت تھی کہ اگر کوئی شخص جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ وہ بائبل کے معیار کے مطابق زندگی بسر نہیں کر رہا، یہ یہودی سینیگوگز کی
لا تھا، یہ شریعت تھی ان کا، کہ جو شخص آپ کا چرچ ممبر ہے یا جو شخص آپ کے سینیگوگ میں ہے اور وہ صریحاً شراب نوشی کرتا ہے، زناکاری کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے اور پوری کلیسیا میں وہ نوٹوریس بدنام ہو گیا ہے، تو سینیگوگ کا لا یہ کہتا ہے کہ اس کو آپ ریبیوک کریں، یعنی اس کو ڈانٹیں۔ پہلا کام کریں کہ ایلڈر صاحبان اس کو ڈانٹیں کہ یہ جو تیرا طرز زندگی ہے یہ بائبل کے مطابق نہیں ہے، اس کو برملا کہیں کہ یہ غلط کر رہا ہے۔ یہ پہلا ان کا لا تھا جب وہ کرتے تھے۔ اس کے بعد اگر وہ ریبیوک کی بات نہیں مانتا، اگر وہ جھڑکیاں یا غصہ نہیں مانتا اور ایلڈر صاحبان کے کہنے کے باوجود وہ اپنی اس زندگی کو جاری رکھتا ہے، تو پھر جو سینیگوگ کا انچارج ہوتا تھا اسے 30 دن کے لیے چرچ میں آنے سے روک دیتا تھا کہ آپ 30 دن تک آپ چرچ میں نہیں آئیں گے جب تک آپ اپنی طرز زندگی سے باز نہیں آئیں گے۔ یہ یہودی عبادت خانوں کا لا تھا۔ اور اگر 30 دن کے باوجود وہ اپنی اس برے رویے کو جاری رکھتا ہے تو پھر تیسرا طریقہ یہ تھا کہ وہ اسے ایکس کمیونیکیٹ کر دیتے تھے، یعنی وہ یہودی جماعت سے نکال دیتے تھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ اس کا حقہ بانی بند کر دیا گیا ہے۔ یہ پہلی آبزرویشن ہے جو یہودی سینیگوگز کی تھی، جو مقدس پالو، آپ جانتے ہیں مقدس پالوس رسول فریسی بھی ہے اور شریعت کو جتنا یہ جانتا ہے اتنا کوئی بھی نہیں جانتا، کیونکہ اس کے پیچھے یہ عمل ہو رہا ہے کہ ہمارے یہودی سینیگوگز میں یہ ہوتا تھا، لہٰذا اس نے پہلا چک یہ لگا دیا ہے کہ میں نے اسے ایکس کمیونیکیٹ کر دیا ہے ہمینیس کو اور الیگزینڈر کو، کیونکہ انہوں نے خدا کو چھوڑ دیا، انہوں نے انجیل کی مخالفت کی، انہوں نے مجھے دکھ دیا، خدا کے لوگوں کو دکھ دیا، لہٰذا میں نے ان کو ایکس کمیونیکیٹ کر دیا ہے یہاں سے۔ دوسری آبزرویشن کیا ہے؟ جو ہیدن سوسائٹیز ہیں، جو غیر یہودی معاشرے ہیں، ان میں یہ ایک بات سمجھی جاتی تھی کہ جو چرچ ٹیریٹری ہے یا کلیسیائی حلقہ ہے یہ خدا کی بادشاہی ہے، اور جو نان کلیسیائی حلقہ ہے وہ ابلیس کی بادشاہی ہے۔ یہ ہیدن جو غیر یہودی حلقہ تھا وہ یہ سوچتے تھے کہ خدا کے لوگوں کا یعنی کلیسیاؤں کا جو حلقہ ہوتا ہے وہ خدائی حلقہ، یعنی جہاں پر خدا کی موجودگی ہوتی ہے، اور جو غیر کلیسیائی حلقہ ہوتا ہے، غیر یہودی حلقہ ہوتا ہے، وہ ابلیس کی بادشاہی ہوتی ہے۔ اور جب کوئی آدمی مسیحی حلقوں میں کوئی برا کام کرتا تھا اور اس کی پہچان ہو جاتی تھی تو اس کو مسیحی حلقوں سے نکال کر غیر مسیحی حلقوں میں چھوڑ دیا جاتا تھا کہ تو مسیحیوں میں نہیں رہے گا، تو غیر مسیحیوں میں رہے گا، اور تصور یہ کیا جاتا تھا کہ اس کو ابلیس کی بادشاہی میں چھوڑ دیتے ہیں اور خدا کی بادشاہی سے نکال دیتے ہیں۔ شاید اس کا ایک یہ بھی پیچھے تصور پایا جاتا ہے۔ اب ایک اور اس کی آبزرویشن ہے، اور وہ تیسری آبزرویشن ہم نے لی ہے پہلا کرنتھیوں 5 باب کی 5ویں آیت سے اور ایوب 2 باب کی 6 اور 7ویں آیت سے۔ یہ بیبلیکل آبزرویشن ہے۔ اس آبزرویشن کے مطابق خیال یہ کیا جاتا ہے کہ جتنی بھی بیماریاں، جتنی بھی مشکلات، جتنی بھی پریشانیاں انسان پر آتی ہیں وہ خدا کی طرف سے نہیں بلکہ ابلیس کی طرف سے آتی ہیں، اور یہ ایوب کی کتاب میں سے ہمیں سپورٹ ملتی ہے اس بات کو، اور پھر پہلا کرنتھیوں 5 باب کی 5ویں آیت میں اس خیال کو تقویت ملتی ہے کہ جتنی بھی تباہی، فرسٹریشنز، ڈسٹرکشنز، بیماریاں،
جو بھی حملے انسان پر ہوتے ہیں ابلیس اس وقت کرتا ہے جب وہ خدا کی بادشاہی میں نہیں ہوتے۔ ایماندار اگر خدا کی بادشاہی میں نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ ابلیس کے سپرد کیا جائے، اور شاید پھر تھوڑی دیر کے لیے ہمیں زبور نویس کی بھی بات یاد آ جاتی ہے، اچھا ہوا کہ میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سیکھوں۔ یہاں یہ بھی تصور ملا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہوتے تھے جب ان کو ابلیس کے ہاتھ میں کر دیا جاتا تھا تو وہ اپنی مصیبتوں میں رہ کر ان کی توبہ تک نوبت پہنچ جاتی تھی، اور جب وہ توبہ تک نوبت پہنچ جاتی تھی، اور پریکٹس میں یہ رہا ہے کہ وہ توبہ کر بھی لیتے تھے، اور جب وہ توبہ کر لیتے تھے اور وہ اس طرح سے سیکھتے تھے کہ ہمیں خداوند یسوع مسیح کے خلاف یا انجیل کے خلاف یا ایمانداروں کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں مقدس پولس رسول نے تیموتھیوس کے کہا ہے کہ میں نے ہمینیس کو اور سکندر کو، جنہیں میں نے ابلیس کے حوالے کیا، اس لیے کیا کہ وہ تھوڑی دیر کی مصیبت اٹھائے اور شاید ان کی توبہ تک نوبت پہنچے اور وہ خداوند کے خلاف، انجیل کے خلاف اور ایمانداروں کے خلاف کفر بکنا چھوڑ دیں اور اس سے باز رہنا سیکھیں۔ ہم نے 3 چیزیں سیکھی ہیں 18ویں آیت میں۔ ہاؤ ٹو کیپ دا فیتھ، ہم نے اپنے ایمان کو کیسے رکھنا ہے، اس کا تحفظ کیسے کرنا ہے۔ نمبر 2 ہم نے سیکھا ہے لوزنگ دا فیتھ، جو لوگ ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو نہیں قائم رہ سکتے، اس کے اوپر ان کا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے، وہ کون سے لوگ ہیں اور انہیں کیوں ایسا کہا گیا۔ اور نمبر 3 پہ ہم نے سیکھا ہے ڈینائنگ دا فیتھ، کہ وہ لوگ بھی ہیں جو ایمان کا انکار کرتے ہیں، اور ان کا نتیجہ بھی ہم نے دیکھ لیا ہے کہ وہ کیا ہے۔ آئیے ہم پولس رسول کی اس تعلیم کو غور سے دیکھیں، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور مقدس پولس رسول جو تیموتھیوس کو چارج دے رہا ہے کہ ہم نے اپنے ایمان کا نمبر 1 تحفظ کرنا ہے، نمبر 2 ہم نے ایمان کو ایکسرسائز کرنا ہے، اور نمبر 3 اپنے ایمان کا پرچار کرنا ہے۔ ایکسرسائز کرنے سے مراد یہ ہے کہ اگر ہمارے ایمان میں یہ شامل ہے کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا تو ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اگر ہمارے ایمان میں یہ شامل ہے کہ ہم نے ہر چیز بائبل کے مطابق کرنی ہے تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ایمان کا تحفظ کرنا، ایمان کی پریکٹس کرنا، اور اپنے ایمان کا اظہار کرنا، دوسرے لوگوں پر پریکٹس کرنا، اس کا پرچار کرنا، یہ چیزیں مقدس پولس رسول نے تیموتھیوس کو کہی ہیں، اور یہی چیزیں مقدس پولس رسول نے مجھے اور آپ کو کرنے کے لیے کہی ہیں۔ خداوند ہمیں برکت دے، پولس رسول کی تعلیم کو جیسے تیموتھیوس نے لیا اس نے ہمیں دیا، اور ہم اس تعلیم کو ان لوگوں کے سپرد کریں جو آگے ایمانداروں کے سپرد کر سکیں۔ خدا مجھے اور آپ کا ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔